ہم سب جس بے یقینی کا شکار ہیں، ایسے میں آپ آج کسی ایسی محفل میں جا نکلیں جہاں چند لوگ بیٹھے موجودہ صورتحال کا ماتم کر رہے ہوں، تو وہاں آپ کو ہر چہرے پر ایک ایسا سوال ضرور ملے گا جس کا جواب ڈھونڈنے کی تگودو میں یہ قوم گزشتہ 75 سال سے مصروف ہے، اور آج اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ سوال صرف ایک ہے جو ہر خاص و عام کے چہرے پر لکھا ہوا ہے: ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے ہاں ملائیشیا کے مہاتیر محمد جیسا رہنما کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ جس کسی سے بھی ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اسے یا ہم سے چھین لیا جاتا ہے یا پھر وہ ہمیں اس قدر مایوس کرتا ہے کہ ہم نا امیدی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ آئیے ذرا چند لمحے ملائیشیا کے اس دور میں لوٹ چلیں جن دنوں دنیائے سیاست کے عالمی چہرے پر مہاتیر محمد کا ظہور ایک گمنام سے سیاستدان کی طرح ہوا تھا۔ یہ 1980 کی دہائی کا آغاز تھا۔ عالمی منظرنامے پر مہاتیر کا ملک ملائیشیا غربت، افلاس اور بے روزگاری میں ہمارے محبوب وطن پاکستان سے کہیں کم درجے پر تھا۔ اس ملک کی 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی تھی۔ ملک کی معیشت کا سارا انحصار ٹن، ربڑ اور پام آئل جیسے خام مال کو باہر بیچ کر کچھ زر مبادلہ کما کر لانا اور ملک چلانا تھا۔ پورے ملک کی معیشت پر چند سو چینی خاندان مسلط تھے جو ملک کی تجارت اور صنعت پر چھائے ہوئے تھے۔ ملائیشیا صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک انڈونیشیا اور فلپائن سے بھی زیادہ غریب اور مفلوق الحال تھا۔ انہی دہائیوں میں ان تین ممالک پاکستان، انڈونیشیا اور فلپائن کی تقدیر بدلنے کا نعرہ لے کر تین جرنیل ضیاء الحق، سہارتو اور مارکوس اقتدار پر قابض ہو چکے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی ملائیشیا کی سڑکوں پر جلوس نکالتا، نعرے بلند کرتا، پوسٹر لگاتا اور تقریریں کرتا ہوا مہاتیر محمد اسمبلی کی ایک نشست پر الیکشن جیت کر اقتدار کی مسند تک جا پہنچا۔ اور پھر تاریخ یہ کہانی بتاتی ہے کہ 22 سال تک لوگوں کی محبتوں نے اسے اس مسند سے اترنے ہی نہیں دیا۔ اس نے ایک دن خود ہی بعد میں آنے والوں کے لیے اقتدار کو خیر آباد کہنے کا اعلان کر دیا۔ اب ذرا موازنہ کیجئے، فلپائن پر فرڈیننڈ مارکوس نے 10 برس مارشلا اور 7 برس مارشلا کے بغیر حکومت کی، اور جب لوگوں نے اسے دھکے دے کر نکالا تو ملک کے پاس معیشت سنبھالنے کے لیے خلیجی ممالک میں فلپائن کی خواتین کو گھریلو کارکنوں کی ترسیل اور سیاحت کے نام پر عصمت فروشی کے سوا اور کچھ باقی نہیں تھا۔ امریکی بالادستی کی وجہ سے سوپک کی زمین کو امریکہ کو اڈے کے طور پر بیچ کر اس سے رائلٹی لی جا رہی تھی اور اس سے ملک چلایا جا رہا تھا۔ دوسری جانب انڈونیشیا پر بھی اسی دوران ایک جرنیل سہارتو برسر اقتدار تھا جو عوام کی طاقت سے نہیں بلکہ چند جرنیلوں کی مدد اور امریکہ کی آشیرواد سے حکمران بنا تھا۔ اس نے 30 برس تک وہاں حکمرانی کی۔ اس دوران اس نے 5 لاکھ سیاسی مخالفین کو قتل کیا اور انڈونیشیا کو ایک مسلسل خوف کا شکار کیے رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی ساری معیشت و سرمایہ سہارتو خاندان کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ڈکٹیٹروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، خلق خدا اٹھتی ہے، یا تو وہ دھکے مار کر نکالے جاتے ہیں، عوام کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، یا پھر کسی حادثے میں ان کو عوام پر مسلط کرنے والے ہی انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ سہارتو کو عوام نے عبرتناک طریقے سے ایوان اقتدار سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ اسی عرصے میں میرے ملک پاکستان پر ضیاء الحق کے اقتدار کا بول بالا تھا۔ اس دور کا صحافی اور مورخ اسے مرد مومن، مرد حق اور ملک کا نجات دہندہ ثابت کرنے میں مصروف تھا۔ دانشور طبقہ اسے ترقی کا سنگ میل کہتا تھا، مگر جیسے یہ سنگ میل ایک حادثے کے نتیجے میں دنیا سے گیا تو میرے ملک کے دامن میں فرقہ واریت، کلاشنکوف اور منشیات کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ اب ذرا مہاتیر محمد کے برسر اقتدار آنے اور 22 سال بعد اس کے اقتدار کو چھوڑنے کے اعلان تک کا سفر ملاحظہ کیجیے۔ جب اس نے پہلی دفعہ 2003 میں اقتدار چھوڑنے کا اعلان کیا تو لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ تم ابھی ہم پر ہی حکمران رہو، مگر اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ آنے والی نسلوں کو قیادت سونپنا چاہتا تھا۔ اس 22 سالہ اقتدار نے ملائیشیا کا حال دیکھتے ہی دیکھ کے بدل کر رکھ دیا۔ صرف خام مال پیدا کرنے والا ملائیشیا 20 سال کے بعد الیکٹرانکس، کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا سروس انڈسٹری کی وجہ سے $120 بلین کی برآمدات کرتا تھا، جو اس وقت کے پاکستان کے کل قرض سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اقتدار آیا تھا تو ملائیشیا کی فی کس آمدنی $2,300 تھی، اور جب اس نے پہلی دفعہ اقتدار چھوڑا تو یہ $9,000 تھی، اور وہاں غربت کا تصور ہی ناممکن ہو چکا تھا۔ ایک نیم
خواندہ ملک کے 92% لوگ زیور تعلیم سے آراستہ تھے۔ مہاتر میں ایسا کیا جادو تھا؟ بس چند لمحے کے لیے اس ملک میں ان چاروں ملکوں کے حکمرانوں کو غور سے دیکھیے تو صرف ایک ہی فرق نظر آئے گا کہ مہاتر عوام سے اٹھ کر آیا تھا، وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے ہی جواب دہ سمجھتا تھا، جبکہ باقی تینوں صرف چند جرنیلوں کے سامنے خود کو جواب دہ تصور کرتے تھے۔ مہاتر اپنی خود نوشت میں لکھتا ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ میں نے جو خواب عوام کی قسمت بدلنے کے لیے سوچا ہے اسے پورا کرنے کے لیے تو کم از کم 15 سال کا عرصہ لگے گا، اور جمہوری سیاست میں اگر اسے اگلے 4 سال کے لیے عوام نے منتخب نہ کیا تو کیا میں اپنا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر پاؤں گا؟ عوام کے روبرو ہر 4 سال بعد پیش ہونے کا یہی خوف ہی تو تھا جو مہاتر کو ملائیشیا کی تقدیر بدلنے پر مسلسل مجبور کرتا رہا، جبکہ اس کے بالکل برعکس باقی تینوں ممالک کے جرنیل حکمران 20، 25، 30 یا 40 جرنیلوں کے سامنے جواب دیتے، اسی لیے وہ نتائج سے بے پرواہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو ہی مستحکم کرتے رہے۔ مہاتر ملائیشیا میں نافذ 1963 کے آئین کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا، مگر اس نے اپنے جانے تک اس آئین میں ایک بھی ترمیم نہیں کی۔ حالانکہ عوام اس سے جس قدر محبت کرتے تھے، وہ اس محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر تاحیات وزیر اعظم رہنے کی ترمیم بھی کر لیتا تو لوگ اسے قبول کر لیتے، جبکہ باقی تینوں ممالک میں جرنیل حکمرانوں نے آئین کو ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ مہاتر نے ان 22 سالوں میں کبھی کسی قسم کی سیاسی سرگرمی پر پابندی نہیں لگائی، جبکہ باقی تینوں ممالک میں سے اگر 5 لاکھ افراد جو انڈونیشیا میں قتل ہوئے تو فلپائن میں ایک سیاسی قتل ایک معمول بنا دیا گیا، اور پاکستان میں ایک مقبول وزیر اعظم کی پھانسی سے لے کے عوام کو زبان، نسل اور فرقہ کی بنیاد تک تقسیم کر کے مسلسل قتل کروایا گیا۔ وجہ صرف ایک تھی کہ باقی تینوں حکمران اپنے آپ کو عوام کے سامنے خود کو کسی بھی قسم کی قتل و غارت کی صورت میں جواب دہ تصور نہیں کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی تینوں حکمران جن کے پیچھے مارچ کرتے ہوئے فوجیں، بندوقیں اور ٹینک تھے، امریکہ کے سامنے اور مغربی دنیا کے آگے اتنے جھکے شرمندہ، مروب اور کاسہ لیس تھے کہ انہیں کسی آزاد ملک کا سربراہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جبکہ مہاتر جب گونجتا تھا تو غریب ملکوں میں عزت و آبرو اور غیرت کا احساس پیدا ہوتا تھا اور مغرب کے ایوانوں میں زلزلہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں اور شاید ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے، اور ہمیں اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملنے پائے گا، کیونکہ ہم سیب کے درخت لگا کر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آم کیوں نہیں لگتے۔ ترقی یافتہ ملکوں کی تاریخ شاہد ہے کہ وہاں لیڈر سول سروس اکیڈمی یا ڈیفنس کالج سے جنم نہیں لیا کرتے، لوگوں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ عوام کی محبتوں کی پیداوار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس کوکھ سے محبت ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتے ہیں۔ وہ عوام میں زندہ رہنے کے لیے ان کی آنکھوں میں بسے ہوئے خوابوں کو سجانے کی جدوجہد میں مسلسل لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کوئی لوگ دھکے دے کر نہیں نکالتے، لیکن جو لیڈر باقی 3 ممالک کی طرح چند جرنیلوں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، انہیں صرف انہی جرنیلوں سے محبت ہوتی ہے، انہی کے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انہی کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ جس ملک کے عوام کی کوکھ کو چند سالوں بعد ٹھڈوں، ڈنڈوں، گولیوں اور بوٹوں تلے کچلا جائے اور اس سے مسلسل خون رستا ہو، اس ملک میں بسنے والے عوام کیسے مہاتر محمد جیسے لیڈر کے پیدا ہونے کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟